تمہارے لیے نعمت ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ 3 بار حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اب صحابہ کرام سوچنے لگ گئے کہ زندگی تو بے شک ہمارے لیے نعمت ہی ہے کہ کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ موت ہمارے لیے کیسے نعمت ہے؟ حضور نے فرمایا سنو، جب میں قبر میں جاؤں گا ہر جمعرات کو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور تمہارے اعمال اگر خراب ہوں گے تو تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ ایک موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، میں نے آپ سے کہا کہ حضور ہر چیز کے لیے نعمت۔ ایک جگہ میں نے پڑھا حجت اللہ علی العالمین کے اندر، اللہ اکبر، حضرت شیخ ابو العباس بن لواتی فرماتے ہیں ہمارے علاقے فاس کے اندر ایک عورت رہتی تھی، اس کی یہ عادت تھی کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی یا جب وہ کوئی عجیب و غریب اور ہیبت ناک چیز کو دیکھتی، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتی اور کہتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اس کی یہ عادت تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ 2-4 دن کے بعد اس کے ایک رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جنت میں گھوم رہی ہے، جنت میں ٹہل رہی ہے۔ وہ کہنے لگا پھوپھی جان آپ یہ بتائیے آپ کی قبر میں منکر نکیر آئے تھے؟ سوالات پوچھنے والے فرشتے آئے تھے؟ کہا ہاں آئے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تم تے جانتے ہو دنیا میں میری عادت تھی جب بھی عجیب و غریب شے کو دیکھتی میں اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیتی اور پکارتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جب وہ منکر نکیر میرے قبر میں آئے وہی عادت برقرار رہی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھا اور پکارنے لگ گئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جب آنکھوں پہ سے ہاتھ ہٹائے فرشتے میری قبر سے غائب تھے، فرشتے میری قبر سے غائب تھے۔ تو دنیا میں قبر میں جو ذات کام آئی ہے بولو وہ کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ واپس آؤ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے شفیع بن جائیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ انس ہمارے پاس کہاں اختیار ہے، ہماری حیثیت تو بس معاذ اللہ ڈاکیے کی طریقے سے ہے، جیسا کہ لکھنے والوں نے لکھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور و بےکس ہیں۔ نہیں، حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن جائیں۔ حضور نے برجستہ فرمایا بن گئے، تمہارے شفیع بن گئے، تمہاری شفاعت کرنے والے بن گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میدان محشر ہوگا، اب میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوگی، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ حضور نے فرمایا انس ہمارے 3 پتے ہیں میدان محشر میں، اس کو ذہن میں رکھ لو، ان پتوں کو اور ان جگہوں کو۔ فرمایا انس ہمارے 3 پتے ہیں میدان محشر میں۔ اور اس کی یا رسول اللہ کہاں کہاں کون کون سی جگہ ہیں؟ فرمایا پہلے ہمیں تم میزان عدل پہ دیکھنا، جس ترازو میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا پہلے تم ہمیں اس ترازو کے قریب دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی تربیت کی تھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، اس لیے کہا گیا علماء کے پاس بیٹھو، اس لیے کہا گیا علماء سے سیکھنے کی کوشش کرو۔ مگر ہماری خرابی یہ ہم علماء کو تبرک بنا کے اسٹیج پہ بٹھا دیتے کہ صاحب آیا ہے تو بس یہ تبرک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما چکے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو جب یہ نور کے ہیں ان کو بٹھا کے رکھو، برکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ذہن میں رکھیے گا وہ علماء کے پاس، اس لیے فرمایا گیا علماء کے پاس بیٹھو، علماء سے سیکھو، علماء سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج لوگ سمجھتے ہیں صاحب ان کی کیا حیثیت، ایک جبہ پہن لیا، واسکٹ پہن لی، پگڑی باندھ لی، بڑی سی داڑھی رکھ لی، کیا حیثیت ہے؟ بے شمار عالم ہیں جو اس مسئلے سے دوچار ہیں، مگر میں ان سے کہتا ہوں دنیا والے اگرچہ قدر نہ کریں، میرے حضور نے فرمایا میری امت کا عالم اگر کسی بستی سے گزر جائے اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا میری امت کا عالم اگر کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کے چاروں طرف کی 40 قبروں کو منور فرما دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ بروز محشر میرے امت کے عالم کی سیاہی اور شہید کا خون جب پیش کیا جائے گا فرمایا عالم کی سیاہی سبقت لے جائے گی شہید کے خون سے، حاوی ہو جائے گی شہید کے خون سے۔ اب وہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے، اب ادب دیکھو کتنا،
میں جملے بیان کرتا ہوں اردو کے اندر تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ حضور نے فرمایا پہلا پتہ ہمارا، ہمیں تم میزان عدل پہ دیکھنا۔ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اگر آپ وہاں پر نہ ہوئے تو کہاں دیکھوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں پر نہ پا سکوں تو کہاں دیکھوں؟ اگر میں آپ کو وہاں پر نہ پاؤں تو وہ اپنی نگاہوں کا قصور کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر میں وہاں پر آپ کو نہ پاؤں تو میں کہاں دیکھوں؟ حضور نے فرمایا پھر ایسا کرنا کہ پل صراط کے قریب آ جانا۔ یا رسول اللہ اگر پل صراط کے قریب بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں دیکھوں؟ فرمایا پھر ہمارا آخری ٹھکانہ حوض کوثر ہے، پھر وہاں پہ آ جانا۔ اب آئیے ہم اس روایت کے اندر ڈوب کے اگر میں چند باتیں کہوں تو وہ عشق رسول اور محبت رسول کے اندر عجب نہ ہوگا کہ حضرت انس گویا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میزان عدل پہ کیا کرتے ہوں گے؟ گویا حضور نے فرمایا میرے غلاموں کے گناہ اور نیکیاں تولے جا رہے ہوں گے، اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا میں مصطفیٰ نظر رحمت ڈالتا جاؤں گا، پلڑے کو وزنی بناتا جاؤں گا، ڈالتا جاؤں گا، پلڑے کو وزنی بناتا جاؤں گا۔ اچھا یا رسول اللہ یہ فرمائیے آپ پل صراط پہ کیا کرتے ہوں گے؟ فرمایا میرے غلام گزریں گے، میری امت گزرے گی، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا مولا رب سلم رب سلم، مولا میرے غلام ہیں انہیں سلامتی کے ساتھ گزار دے، میرے غلام ہیں سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اعلیٰ حضرت جھوم کے کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد، کہ رضا اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اب فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب وجد کرتے گزریے کہ دیکھیے پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں جو امت رسول کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب گویا حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے آپ حوض کوثر پہ کیا کرتے ہوں گے؟ گویا میرے حضور نے فرمایا امت پیاسی آئے گی نا، امت بھوکی آئے گی نا، امت تڑپتی ہوئی آئے گی نا، میں اپنے گورے گورے ہاتھوں سے ارے جام کوثر بھرتا جاؤں گا، غلاموں کو پلاتا جاؤں گا، بھرتا جاؤں گا، غلاموں کو پلاتا جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخرت میں اور دنیا میں اور قبر میں کون سی ذات کام آنے والی؟ پیارے مصطفیٰ کی ذات۔ ایک جگہ ایک روایت میں نے پڑھی کہ بروز محشر فرشتے حضور کریم علیہ السلام کے غلام کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھ لیں، صدا لگائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور کریم علیہ السلام آدم کے سامنے جلوہ گر، آدم کیا ہوا؟ حضور آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے گئے۔ اب روایت کو میں یہاں پہ روکتا ہوں، ایک مسئلہ اس سے حل ہو گیا کہ فرشتے کیا صدا لگائیں، آدم علیہ السلام کیا صدا لگائیں گے؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو ماننا پڑے گا آج زمین پر صرف ہم سنیوں کا نعرہ یا رسول اللہ نہیں ہے، انشاءاللہ دیکھنا میدان محشر میں انبیاء کا نعرہ یا رسول اللہ ہوگا، فرشتوں کا نعرہ یا رسول اللہ ہوگا، حوروں کا نعرہ یا رسول اللہ ہوگا۔ پھر خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھاؤ دونوں ہاتھوں کو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ آج بعض بے وقوفوں کو میں نے دیکھا جہاں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا چڑ ہے انہیں یا سے، یا کو مٹا دیتے ہیں، کالا رنگ پھیر دیتے ہیں، آپ نے دیکھا کھرج دیتے ہیں۔ حالانکہ ذہن میں رکھو عربی میں پکارنے کے لیے 5 حرف استعمال کیے جاتے، ان میں ایک یا ہے اور دوسرا ایو ہے۔ کمال یہ ہے جب قاعدے میں نماز میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبیو، نہیں کہتا السلام علیک النبی، نہیں کہہ رہا السلام علیکہ ایھا النبیو۔ امام اعظم نے اصول بنا دیا کہ یہ اگر قاعدے کے اندر التحیات کے اندر کوئی حرف چھوٹ جائے تو دوبارہ سے قاعدہ جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا، اصول بنا دیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں یہ پڑھو السلام علیکہ ایھا النبیو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ پیارے مصطفیٰ تمہارے اس سلام کو سماعت فرما رہے ہیں، تمہاری اس باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز میں ہوتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبیو، اور نماز سے باہر نکلے کہتا ہے یا رسول